السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو چلیے میرا جمعہ کا دن کل کا کیسا گزرا وہ جانتے ہیں نا. تو کل جو ہے میں اللہ تعالیٰ کے مہمان سے ملی. سبحان اللہ. جمعہ کے دن ایک تو جمعہ کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، احادیث ہے، اور اسی دن میں نے اللہ تعالیٰ کے مہمانوں سے ملاقات کی. سبحان اللہ. تو اللہ کے مہمان جانتے ہیں، اللہ کے مہمان جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتے ہیں نا، دین سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، یا جو دین سیکھتے رہتے ہیں نا، تو وہ ہوتے ہیں اللہ کے مہمان. یاد رکھنا. تو ایک جماعت آئی ہوئی ہے میرے قریے میں، میرے گاؤں میں ایک جماعت آئی ہوئی ہے، تو ان سے ملاقات ہوئی. یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے. تو الحمدللہ کل 12 بجے میں بھی میں وہاں پہ گئی تھی. سو ان سے بات چیت بھی جانا کہ وہ لوگ چاہتے ہیں دین کو سیکھنا، سمجھنا چاہتے ہیں. اب تک انہوں نے جو بھی کیا مطلب بغیر جانے جو دین پر عمل کیے، وہ چاہتے ہیں کہ جان کر دین پر عمل کرے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے سکتا ہے نا. تو وہ لوگ چاہتے تھے کہ دین کو سیکھ کر عمل کرے، اور صحیح بھی تھے، ضروری بھی ہے، فرض بھی ہے. دین کو سیکھ کر دین پر عمل کرنا ہے. تو ماشاء اللہ. تو پھر وہاں پہ ہم نے 12 بجے ہمارا حلقہ بنا. تو ہم نے وہاں پہ نماز کا طریقہ، نماز کے تھوڑے بہت مسائل موٹے موٹے، کیونکہ ایک ہی دن میں نماز کی پوری مسائل ڈیٹیل سے نہیں پڑھ سکتے. سو تھوڑا بہت نماز کے مسائل جانے. الحمدللہ سطر کا طریقہ، نماز میں کتنا سطر کرنا ہے، عورتوں کو کس طرح سے نماز پڑھنا ہے، کیا ہے فرائض، کیا ہے نماز کے اندر، یہ الحمدللہ ہم نے سیکھے. واجبات بھی سیکھنے تھے نماز کے، لیکن ٹائم نہیں ملا، وقت نہیں ملا کہ واجبات سیکھیں. الحمدللہ نماز کے فرائض ہم نے سیکھے. تھوڑا بہت ہم نے موٹا موٹا جانکاری حاصل کی. تو اس کے بعد پھر مے بی 1:30 اور 2 o'clock واپس میں گھر پہ آئی. گھر پہ کچھ کام تھا. سو پھر واپس 4:30 میں واپس دوبارہ وہاں پہ گئی جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے مہمان رکے ہوئے تھے اس گھر پہ. تو وہاں پہ الحمدللہ بیان چل رہا تھا. سو انہوں نے بیان میں بتایا کہ تبلیغی جماعت، یہ جو جماعتیں ہوتی ہیں نا، یہ مطلب جماعت لے کے چلنا یہ نہیں ہے. مقصد جو ہے دین کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، سکھانا ہے. سبحان اللہ. صحیح بھی ہے. پہلے ایک بات تو ہمارے پاس اتنا ہم لوگ بیزی ہو چکے ہیں کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے دین کے لیے. تو اس اتنے بیزی شیڈول میں اللہ کے لیے 10 دن نکالنا کتنی بڑی بات ہے. 3 دن اللہ کے لیے نکالنا. سبحان اللہ. یہ اللہ جسے توفیق دینا اسی کو مل سکتا ہے. سو بہت کچھ. پھر دعا ہوئی الحمدللہ. بیان کے بعد اجتماع ہونے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ اجتماع کو قبول فرمائے، اجتماع کی دعوت کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ جو اجتماع جس مقصد سے بھی ہو رہا ہے اس کو کامیاب کرے جب اجتماع ہو، اور یہ اجتماع ہونے میں کوئی رکاوٹیں نہ آئے. آمین ثم آمین. سو پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں ہوئی. پھر اس کے بعد نماز کا ٹائم ہو گیا تھا عصر کا. تو ہم نے عصر کی نماز ادا کی اللہ کے مہمان کے ساتھ ہی. سبحان اللہ. تو اللہ کے مہمانوں کے ساتھ ہم نے عصر کی نماز ادا کی. اس کے بعد پھر سے دوبارہ ہمارا حلقہ بنا ہم عورتوں کا. ہم لڑکیاں بھی تھے اس میں، ہم عورتیں بھی تھے، سبھی تھے. تو ہمارا ایک لیڈیز حلقہ بنا، ایک گروپ بنا ہمارا. تو وہاں پہ بیٹھ کے الحمدللہ ہم نے نبی کی سنتیں جیسے کہ کھانا پینا، پانی پینا، کھانا کھانا، تھوڑی بہت سنتیں سیکھی. الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوریٹ غذاؤں کے بارے میں تھوڑا بہت جانا، جو کہ کھجور ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں سے کھایا ہے، یعنی کہ کھجور اور ککڑی. ایک ہاتھ میں کھجور اور ایک ہاتھ میں ککڑی کھاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پتہ چلتا ہے کہ فروٹس وغیرہ اگر 2-3 فروٹس سامنے رکھے تو ہم دونوں ہاتھوں کا استعمال کر سکتے. کھانا جو ہے وہ سیدھے ہاتھ سے ہی کھانا، یہی ہاتھ کا استعمال کرنا ہے، سیدھے ہاتھ، اور ایک ہی ہاتھ سے کھانا کھانا ہے. کھانا جو ہوتا ہے فروٹس، ڈرائی فروٹس کے لیے ہم دونوں ہاتھ استعمال کر سکتے. یہ نبی کی سنت ہے. سو الحمدللہ ہم نے یہ سیکھا. پھر ہم نے جانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ 3 انگلیوں سے کھانا کھاتے تھے، ہے نا. اگر تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دیکھیے 3 انگلیوں میں کھانا کتنا آتا ہے. آپ دیکھیے کھانا اگر لے کر دیکھیے پلیٹ میں اتنا سا، تو اس سے پتہ چلا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا. اللہ اکبر. اتنی نبی امت کی فکر، اتنی محبت کرتے تھے ہم سے، اللہ تعالیٰ سے. تو یہ ان کے لیے صحیح تھا. بٹ ہمارا جو آج کل کا ماحول ہے، ہماری صحت کا خیال رکھنا ضروری ہے. ہمارے پاس پہلے ہی ایک تو غذائیں اس طرح کی نیوٹریشنس ہمارے پاس نہیں ہے. تو ہمیں 5 انگلیوں کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں پیٹ بھر کے کھانا کھانا ہے انشاءاللہ، تاکہ اس سے طاقت حاصل ہو سکے ہم دین کا کام کر سکیں اور امت تک دین کا کام پہنچا سکے. سو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھانا کھاتے تھے. سبحان اللہ. پھر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی جو پیتے تھے 3 سانس میں، سبحان اللہ. تو یہ سنتیں سیکھی. اس کے بعد مغرب کا وقت ہوا. پھر ہم نے مغرب کی نماز ادا کی ساتھ میں اللہ کے مہمانوں کے ساتھ ہی. اس کے بعد پھر سے دوبارہ ہمارا حلقہ بنا الحمدللہ. تو ہم نے اس میں سیکھا غسل، جو عورتوں کے جو مسائل ہے
لڑکیوں کے عورتوں کے جو مسائل ہے وہ مسائل ہم نے الحمدللہ تھوڑا بہت موٹا موٹا سیکھا. پھر غسل کا طریقہ جو ہے وہ سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے, وہ سیکھا. اور یہ بھی جانا کہ لائک جو پہلے کے جو بڑے تھے جنہوں نے دین نہیں سیکھا تھا, جنہیں نہیں پتہ تھا, وہ کتنی اندھ وشواسی میں, کتنے غلط رسموں میں ڈوب چکے تھے. اللہ اکبر, غسل کے نام پر, کبھی کھانے کے نام پر, کبھی اس کے نام پر, اللہ اکبر, اتنی ساری مطلب غلط رواجیں, غلط رسمیں ابھی بھی آج بھی ہے وہ چیزیں. یہ جب باتیں ہوئی آپس میں تو پتہ چلا کہ یہ آج بھی چیزیں باقی ہے. آج بھی کچھ بڑے بزرگ ایسے ہیں قریوں میں, دیہاتوں میں یا گھروں پہ, جنہوں نے دین کو سیکھا ہی نہیں ہے. ان کے بڑوں سے جو سیکھتے ہیں غلط رواجیں وغیرہ وہی پر عمل کریں اور چاہتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں, ان کے گھر کی بہویں جو ہے انہی باتوں پر عمل کرے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت دے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو سمجھنے کی, سیکھنے کی توفیق دی. اللہ عمل کی بھی توفیق دے, آمین. دکھاوے سے بچائے. تو یہ چیز ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد الحمدللہ ہم نے میت کے نہلانے کا طریقہ, کفن کا طریقہ سیکھا. دفن تو آدمی کرتے ہیں نا, کفن اور نہلانا تو عورتیں ہی ہے نا. اور خاص کر کے اگر گھر میں کسی کا انتقال ہوا ہے تو ماں کا ہے تو بیٹیوں کو نہلانے کے لیے چاہیے. اگر بیٹی کا ہے تو ماں کو چاہیے. بھائی کی بہنیں ہیں تو بہن کو ٹہرنا چاہیے, بچیوں کو. تو اس طرح آپس کے ہمارے جو نزدیکی ریلیشنس ہوتے ہیں انہی کو میت کو غسل دینا چاہیے. تو یہ افسوس کی بات ہے کتنی کہ اکثر لوگ یہ پتہ ہی نہیں غسل کیسے کرانا ہے, میت کو کیسے نہلانا ہے. اپنا ہی غسل صحیح سے ہمیں نہیں پتہ, ہم لوگ میت کو کیا کریں گے. اللہ اکبر. تو الحمدللہ ہم نے یہ سیکھا کہ میت کو جو ہے مرنے کے بعد ان کو کس طرح سے غسل کرتے ہیں اور ان کو کس طرح سے کفن پہناتے ہیں, کیا سنت طریقہ ہے اور کیا بدعت طریقہ ہے. یہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم نے یہ سیکھا کر. تو پھر بس کچھ باتیں ہوئی آپس میں, ہنسی مذاق. اللہ کے راستے میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم لوگ ایک دم سیریس رہیں گے, ہاں ہم لوگ سیکھنے آئے ہیں, ہمیں عمل کرنا ہے, یہ تو نہیں ہے نا. اللہ کے راستے میں مطلب ہر طرح کی باتیں ہوتی ہیں. الحمدللہ کچھ حالات پوچھنا ہوتا ہے, خیریت جاننا ہوتا ہے ایک دوسرے کی, ہے نا. ایک دوسرے اچھی باتیں کرنا ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ, ہے نا. تو الحمدللہ کل کا دن بہت اچھا ہوا, اللہ کے راستے میں گزرا, جنت کے باغ میں کل کا دن گزرا. کیونکہ جو اللہ کے راستے میں دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے نا, تو وہ جب تک واپس نہیں آئے گا جنت کے باغ میں. یہ سبحان اللہ, فرشتے جو ہے اپنے پر ہمارے پیروں کے نیچے بچھائے ہوتے ہیں, بس ہمیں نظر نہیں آتا. جو بھی اللہ کا دین سیکھنے جاتے ہیں, سبحان اللہ. 1 گھنٹہ آپ 10 منٹ 15 منٹ کے لیے بھی اگر کسی کے پاس دین سیکھنے جا رہے ہو یا دین کی مجلس جمی ہوئی ہے, تو یاد رکھنا کہ فرشتے اپنے پر ہمارے پیروں کے نیچے بچھا کر ہمارے آس پاس میں سایہ کیے ہوئے رہتے ہیں. اور آسمان تک فرشتے رہتے ہیں اس مجلس میں, جس مجلس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. سبحان اللہ. بس ہماری آنکھیں وہ نہیں ہے نا, ہماری آنکھیں جو ہے وہ آخرت کے جو اللہ کی غیبی چیزیں وہ دیکھنے والی نہیں ہے, بس دنیا کی چیزیں دیکھتے ہیں, ہے نا. تو انشاءاللہ اس حدیث کو یقین کرنا اور عمل کرنا ہے کہ ہمارے پاس آس پاس فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں سایہ دیے ہوئے ہیں, پورے آسمان تک فرشتے ہیں اور ان کے پیر ہمارے پیروں کے نیچے بچھا رہے. سبحان اللہ. تو اللہ کا شکر ہے. ایک تو جمعہ کا دن اللہ کو بہت زیادہ پسند, اور دوسرا جمعہ کے دن اللہ کے راستے میں نکل گئے, مطلب اللہ کے مہمانوں سے ملاقات کیا. سبحان اللہ. یہ اللہ کی توفیق ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے دے سکتا ہے, ورنہ پتہ نہیں ہمارا نمبر کب آ جائے. اگر ہم اپنی طرف سے جانا شروع کریں نا اللہ کے راستے میں, اپنے طرف سے ہم شروع کریں تو یہ پتہ نہیں کب آئے گا. تو یہ اللہ کی توفیق ہے. ہاں لیکن ہمارا ارادہ ہونا چاہیے, ہمارا ارادہ ہونا چاہیے کہ اللہ سے ہم ہدایت حاصل کر سکیں, سمجھ سکیں, سیکھ سکیں. اگر ہمارا ارادہ کنفرم ہے, پکا ہے, اور ہم اللہ سے دعا کرتے رہیں گے نا, تو پھر اللہ کی طرف سے ہدایت ضرور ملے گی. یاد رکھنا, ہم لوگ ایسے ایک جگہ بیٹھ کے اللہ کی طرف سے ہدایت چاہیے, یہ نہیں ہوگا. وہ اللہ کی مرضی کہ اللہ بغیر مانگے کسی کو ہدایت دے, وہ اللہ کی مرضی, اللہ بہتر جانتا ہے نا. لیکن ہمیں اپنی ہدایت کے لیے کوشش کرنی چاہیے, مانگتے رہنا چاہیے. تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ بھی ضرور ہدایت دے گا. سبحان اللہ. تو بس جمعہ کا دن الحمدللہ اچھے سے گزرا. ایسا نہیں ہے کہ بس دین دنیا بھی ضروری ہے, لازم ہے. دنیا میں ہے, زندہ ہے, دنیا ہے, اللہ تعالیٰ نے دنیا دی ہے تو دنیا کو بھی نبھانا ہی ہے بے شک. بس کچھ شرائط ہے, کچھ قوانین ہیں اللہ تعالیٰ کے, کچھ دائرے ہیں, دائرے میں رہ کے. تو بس کل کا دن الحمدللہ دنیا, دین, اور سب سے بڑی بات اللہ کے مہمان سے ملاقات ہوئی. ان کی جو برکت ہے اللہ کے مہمانوں کی, اس کے صدقے تو پھر ہمیں بھی عمل کی توفیق ملی. سبحان اللہ. ہمیں بھی سیکھنے کا موقع ملا, سکھانے کا موقع ملا, سمجھنے کا, بات کرنے کا, جڑنے کا ایک دوسرے کے ساتھ موقع ملا, ہمارے آس پاس کے حالات جاننے کا موقع ملا. اور جو بزرگ لوگ ہیں جو دین کا علم نہیں جانتے,
कितनी जहालत भरी हुई है लोगों में, ये भी जाना अल्लाह अकबर। लेकिन जो अल्लाह के मेहमान थे ना कल, मैंने अक्सर लोगों को ऐसा भी देखा है जो अगर उनको कुछ सही बात बताने जाए तो लेते ही नहीं, बोलते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसे करते थे, हम क्यों माने ये बात, हम लोग भी ऐसे ही करेंगे। अक्सर लोगों का ये कहना होता है। लेकिन कल के जो अल्लाह ताला के मेहमान थे ना, सुभान अल्लाह, वो चाहते थे कि दीन को सही से सीखें। उन्होंने पूछा कि हम लोग क्या ये अमल कर रहे हैं सही है, क्या ये सही है, क्या ये सही है, कहाँ हम लोग गलत है, हम लोग यहाँ क्या है, हमारा वज़ू का तरीका क्या है, नमाज का तरीका क्या है, नमाज के मसाइल क्या है, कफन दफन के मसाइल, अल्हम्दुलिल्लाह गुस्ल का तरीका, हम लोग जब मैयत को गुस्ल कराते हैं तो हम लोग इस तरह से हमने गुस्ल दिया है मैयत को, क्या हमारा ये तरीका सही है नहीं, अगर सही नहीं है तो हमें क्या करना है, कैसे गुस्ल देना है, कैसे करना है कफन। तो ये बातें ऑफकोर्स हंसी मजाक की भी थोड़ी बहुत बातें होती रहती हैं, तो ये सारी चीज़ें भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो जुम्मा का दिन बहुत अच्छा गुजरा, कोशिश करें कि आपका भी जुम्मा अच्छा गुजरे, हर दिन अच्छा गुजरे इंशाल्लाह। तो दिन में कम से कम एक 5 मिनट 10 मिनट तो भी दीन की दावत देने की कोशिश करें। किसी को भी आपका व्हाट्सअप स्टेटस रख ले, इंस्टाग्राम स्टेटस, आपकी स्टोरीज़ दीन की वाली रखें, गाने वाली ना रखें इंशाल्लाह। गाने की वगैरह स्टोरी रखेंगे तो वो आपको अज़ाब जारिया ही होगा। तो सवाब जारिया करना है तो इंशाल्लाह हम लोग बड़े दीनदार नहीं हैं, हम लोग बड़े आलिम नहीं हैं, हम लोग पक्के कट्टर मुसलमान नहीं हैं, हम लोग सही से अमल नहीं करते, लेकिन जितना भी करते हैं कोशिश करें कि सवाब जारिया वाले काम करें, अज़ाब जारिया ना करें इंशाल्लाह। यानी गाने वगैरह स्टेटस रख के दूसरों को सुना के, खुद तो गुनाह में जा रहे हैं, साथ में दूसरों को भी लेके जा रहे हैं, तो सारा गुनाह हमें ही होगा। तो अगर हम लोग स्टेटस अच्छे रखेंगे, दीनी बातें रखेंगे, रोज़ कुरान की एक आयत रखें, उसका तर्जुमा रखा करें रोज़ इंशाल्लाह। जैसे कि बिस्मिल्लाह है तो बिस्मिल्लाह का मतलब है अल्लाह ताला के नाम से शुरू करना, तो आज आयत में रखें बिस्मिल्लाह, इसका मतलब है अल्लाह ताला के नाम से शुरू करना। दूसरे दिन है कि अर्रहमान, बहुत ज़्यादा रहम करने वाला, अर्रहीम, या फिर एक ही दिन में रखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस आयत का मतलब है अल्लाह ताला के नाम से शुरू करती हूँ जो कि निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। इस तरह से आयत में लिख कर रखें या फिर कहीं से डाउनलोड कर लें इस तरह से। तो इस तरह से कोशिश करें इंशाल्लाह कि अपना स्टेटस जो है दीनी वाला हो, ऐसा जो सवाब जारिया वाला हो इंशाल्लाह, क्योंकि हम लोग दुनियादार है तो थोड़ा बहुत तो लेके जाना है ना खबर में क़यामत के लिए इंशाल्लाह। तो अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला मेरा ये बोलना और आपका सुनना कबूल फरमाए और हमें अमल की तौफीक दे, दिखावे से, शिर्क से, रिया से अल्लाह ताला बचाए, तकब्बुर से अल्लाह बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। और अज़ाब जारिया वाले काम से अल्लाह ताला बचाए, सवाब जारिया वाले काम दे। ये सारा जो हमारा बोलना सुनना है, अमल करना है, अल्लाह इसे खबर के अंदर हमारे सवाब का ज़रिया बनाए, आमीन सुम्मा आमीन। दुआ में याद रखिए।